شام غریبہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا ذہن میں آنے سے ہزاروں سوالات ذہن میں جنم لیتی ہے جو ہمیں تجسس میں ڈال دیتی ہے۔ ان میں ہی سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آخرکار یہ شام غریبہ ہوتی کیا ہے۔ اس کے حوالے سے دیگر فرقوں مثلا سنی اہل حدیث میں بہت سارے نظریات موجود ہیں کہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ 10 محرم الحرام کو لائٹیں بند کر کے کون سا شرمناک کام سرانجام دیتے ہیں۔ دوستو، اس حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسے لگ رہی ہے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کرتے چلے جائے گا۔ شام غریبہ کے حوالے سے بہت سارے باتیں مشہور ہیں، اور ان سب میں سے بہت مشہور یہ بات ہے کہ 10 محرم الحرام کی رات کو تمام شیعہ حضرات اور خواتین ایک حال میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس حال کی لائٹیں بند کرتی جاتی ہیں جس سے پورے حال میں اندھیرا ہو جاتا ہے، اور لڑکے لڑکیاں جو شرمناک کام انجام دیتی ہیں اس رات کو، اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پھر ذاکر بنا دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا سب سے مشہور بات یہ ہے کہ یہ لوگ سنی وغیرہ کے فرقوں کے بچوں کو اغوا کر کے اس کو اپنا خون پلاتے ہیں، جس سے وہ شیعہ فرقے میں آ جاتے ہیں اور اس کو اپنا دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے باتیں مشہور ہیں، لیکن میں آپ کو اس کی اصل کہانی بتا دیتا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا جو ایک کالج میں پڑھتا تھا، اور وہاں پر اس کا بھی ایک دوست تھا جس کا تعلق شیعہ فرقے سے تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس اپنے دوست سے یہ بتائے، اس دوست سے پوچھے کہ کیا یہ ساری باتیں جو ہے یہ سچ ہیں، تو انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا اور ان سے یہ باتیں ڈسکس کی، جس پر انہوں نے کچھ ریٹ نہیں دیا، بلکہ خفا ہو کر ایک طرف کھڑے ہو گئے، اور کچھ سوچ بچار کر کے بعد انہوں نے کہا کہ جب 10 محرم الحرام آ جائے گا تب میں آپ کو یہ ساری حقیقت بتا دوں گا۔ 10 محرم الحرام کی رات نزدیک تھی، تو انہوں نے پوچھا، میرے دوست نے ایک بار پھر ان سے، کہ 10 محرم الحرام کی رات آنے والی ہے، ابھی تو بتا دیں مجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 10 محرم الحرام کی رات کو میرے گھر پر آ جائے۔ وہ دوست کہہ رہا تھا کہ میں 10 محرم الحرام کی رات اس کے گھر گیا، اور وہاں پر چائے وغیرہ پی، اور اس کے بعد وہ مجھے ایک حال میں لے گیا جہاں پر بہت سارے خواتین اور لڑکیاں اور مرد و بچے بوڑھے سب آ رہے تھے۔ وہاں پر سب نے کالی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں حیران تھا کیونکہ سب ایک جیسے نظر آ رہے تھے، سفید پگڑیاں اور کالے کپڑے سب ایک جیسے نظر آ رہے تھے، ان میں فرق نہیں تھا۔ اسی دوران انہیں تمام حال کی لائٹیں بند کر دی گئی، اندھیرا سچا گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی وہ جو شرمناک کام یہ شروع کر دیں گے، لیکن اس پر اسٹیج پر ایک لائٹ کھل گئی جو صرف اسٹیج پر تھی، اور اسٹیج ہی صرف نظر آ رہا تھا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس پر کہا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ذاکر آ رہا تھا اور ساتھ یہ پڑھ رہا تھا۔ لوگوں کے آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے اور لوگ گر گڑا رہے تھے۔ میں حیران تھا یہ سب کچھ دیکھ کر کہ آخرکار ہو کیا رہا ہے، اور پھر انہوں نے حضرت حسن اور حسین کا واقعہ سنایا، جس کے واقعہ سنتے ہی حال میں کوہرام سمجھ گیا، اور میرے آنکھوں سے بھی بے اختیار آنسو نکل گئے۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طرح میں اس واقعے سے اتنا امپریس ہوا، اور میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ شام غریبوں کی شام ہوتی ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں، یہ فرقہ واریت پیدا کرنے کے لیے، اور یہ ہمارے درمیان جو اتحاد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری من گرد باتیں مشہور ہیں۔ شام غریبہ کی رات کو شام غریبہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ غریبوں کی رات ہوتی ہے، اور یہاں پر غریب جو ہے وہ امیر بھی غریب بن جاتا ہے، اور سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر روتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے درمیان فرقہ واریت کا مطلب ہے، ہم فرقہ واریت یہ سنی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں اکٹھے رہ کر ہی اس تمام قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔